انبیاء سے لے کر اولیاء تک اگر ان کی زندگیاں محفوظ ہیں تو وہ اس لیے محفوظ ہیں کہ بعد میں آنے والے لوگ ان کو پڑھ کے ان کو سمجھ کے اس کے مطابق وہ زندگی گزار سکیں، اور ان کو بیان کرنے کا مقصد، سننے کا مقصد، سنانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آخر اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا تو آخر ان کے پاس کیا تھا کہ اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے، اور ہم نے پھر کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کے نقشے قدم پہ چل سکیں۔ کوئی بھی بندہ ہوتا ہے اس کی تعلیم و تربیت میں بہت سارے بندوں کا کردار ہوتا ہے، اس کی ماں کا کردار ہے، اس کے باپ کا کردار ہے، اس کے بھائیوں کا کردار ہوتا ہے، اس کا اساتذہ کا کردار ہوتا ہے، پھر اس کے پیر و مرشد کا کردار ہوتا ہے، پھر اس کی مجلس کا کردار ہوتا ہے کہ وہ کس مجلس میں بیٹھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کی تعلیم و تربیت میں شامل ہوتی ہے، اور پھر اس بندے کی تعلیم و تربیت کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے تربیت کرنے والا کون ہے۔ وہ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کس طرح کی مجلس میں بیٹھتا ہے، اس کے اوڑھنے بچھونے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی مجلس کیسے، اس کی تربیت کرنے والا کیسا ہے۔ تو حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے شیخ تھے نا، آپ کے مرشد تھے، وہ تھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک نام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، اور حضرت جنید بغدادی کے جو مرشد ہیں وہ سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جب رب تعالیٰ کو کسی بندے سے پیار ہو جاتا ہے نا، سچا پیار، اور رب تعالیٰ کا پیار ہے سچا، رب کا پیار ہے سچا، پھر رب تعالیٰ چاہے تو اس کی تربیت کسی جنگل کے جانور سے کروا دے، اگر رب تعالیٰ چاہے تو اس کی تربیت نہ بولنے والے درخت سے کروا دے۔ یار آپ سوچتے ہیں کہ درخت بھی کسی بندے کی تربیت کر سکتا ہے؟ وہ تو بولتا نہیں ہے، اللہ نے اس کو بولنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے، لیکن پیدا انسان کے فائدے کے لیے کیا ہے۔ اب رب تعالیٰ چاہے تو اسے جو مرضی فائدہ لے لے، پیدا جو انسان کے فائدے کے لیے کیا ہے۔ اب حضرت جنید بغدادی کے مرشد ہیں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میں نے ایک واقعہ سنانا ہے۔ آپ نے ایک درخت کے قریب سے گزرے، جنگل ہے، بیابان ہے، تو آواز ہے سری تم مثلی، کیا سری تم میری طرح ہو؟ نے دیکھا آواز آئی ہے، آواز دینے والا کوئی نہیں ہے، آواز دینے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ چل پڑے، ویسے شاید ویسے لگا ہو، پھر دوسری مرتبہ آواز آئی سری تم مثلی، اے سری تم میری طرح ہو۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ آواز دینے والا نظر کوئی نہیں آتا۔ جب تیسری مرتبہ آواز آئی تو میں نے توجہ کی، ایک درخت سے آواز آ رہی ہے، ایک درخت سے آواز آئے، اے سری تم میری طرح ہو۔ میری طرح کیسے ہو؟ میں جس طرح لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں میں ان کو پھل دیتا ہوں۔ درخت کو لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پتھر مار رہے ہوتے ہیں، اور وہ نیچے پھل گرا رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ پھر سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوال کیا، اگر میں اور آپ اتنے ہی اچھے ہیں، میں آپ کی طرح ہوں، آپ کو لوگ پتھر مارتے ہیں، آپ ان کو پھل دیتے ہو، پھر یہ بتاؤ آپ کا انجام یہ کیوں ہوتا ہے کہ تم آگ میں جلتے ہو؟ آپ کا انجام یہ کیوں ہوتا ہے کہ آخر میں آپ آگ میں جل رہے ہو؟ اتنا اچھا آپ کا کردار ہے کہ لوگ پتھر مارے، آپ پھل دے رہے ہو، اور آخر میں آپ آگ میں جل رہے ہوتے ہو۔ تو درخت نے عرض کی کہ حضرت میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جس طرف ہوا کا رخ ہوتا ہے نا اسی طرف میں جھک جاتا ہوں، جس طرف ہوا کا رخ ہوتا ہے نا میں اسی طرف جھک جاتا ہوں، میں استقامت نہیں ہے میرے میں استقامت نہیں ہے، میں مضبوط رہ نہیں سکتا ہوں، میں ہوا کے جھکاؤ کی طرف جھک جاتا ہوں، اس لیے میرا انجام یہ ہے۔ اور آپ کو یہ تربیت ہے کہ ہوا کا رخ دیکھ کر اپنا قبلہ نہ بدل لینا، ہوا کا رخ جس طرف بھی ہو آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کا جو راستہ ہے اس کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اور سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرشد ہیں۔
اور حضرت جنید بغدادی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نا بے پناہ علم بھی دیا ہے، ولایت بھی دی ہے، طریقت بھی دی ہے، شریعت بھی دی ہے، دنیا کی ہر چیز رب تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ آپ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، شاید میں نے پہلے بھی کئی بار بات فرمایا، بغداد میں پڑھا ہے، تعلیم و تربیت حاصل کی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کو بولنا نہیں آتا، یعنی بندوں میں بیٹھ کے آپ کو بیان کرنا نہیں آتا تھا۔ شیخ شفیع رحمۃ اللہ علیہ جنید بیان کیا حضرت نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ سوئے ہوئے ہے، رات کو خواب میں اللہ نے قسمت کو جگا دیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا جنید بیان کیا کرو، جنید بیان کیا کرو، شاید کہ ہم بھی سوئیں، ہماری بھی قسمت جاگ اٹھے، اللہ تعالیٰ ان اولیاء اللہ کی ولایت کاملہ کا صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ ہماری قسمت کو بھی جگا دے۔ اگر سچی طلب ہو تو رب تعالیٰ اس کو ضرور پورا فرماتے ہیں، طلب سچی ہو تو رب تعالیٰ اس کو ضرور پورا فرماتے ہیں۔ فرمایا جنید بیان کیا۔ اب صبح اٹھے نا، دل میں خیال آیا کہ جو میرا مرشد ہے، جس کا میں مرید ہوں، اس نے تو ہمیں کبھی نہیں بتایا کہ مجھے حضور کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، لہٰذا میرا مقام تو ذرا بڑا ہو گیا نا کہ مرشد کو کبھی زیارت نہیں ہوئی اور مجھے حضور کی زیارت ہو گئی ہے، اور حضور نے یہ حکم فرمایا کہ جنید بیان کیا کرو۔ دل میں یہ خیال تھا اور جا کر بیٹھے، فجر کی نماز حضرت شیخ شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی امامت میں ادا کی ہے۔ جب فرماتے ہیں نا کہ جب علماء کی مجلس میں بیٹھو تو زبان کو کنٹرول میں رکھا کرو، اب جب اولیاء اللہ کی مجلس میں بیٹھا کرو نا تو دل کو کنٹرول میں رکھا کرو۔ فجر کی نماز ادا کی، جب سلام پھیرا نا تو حضرت شیخ شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے جنید آگے آ جاؤ، جنید آگے آ جاؤ۔ اب آگے تشریف لائے، نظریں جھکا کے بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا جنید اب بیان تو کرو گے نا، تو سر جھکایا ہوا ہے، بولتے نہیں ہے۔ دو بار پوچھا جنید اب تو بیان کرو گے نا، اب کیا بیان کریں؟ تیسری مرتبہ پھر پوچھا جنید بیان تو کرو گے نا، اب نہیں بولے نا، تو فرمایا جنید رات کو مجھے رب وحدہ لا شریک کی کا دیدار ہوا ہے اور میں نے رب تعالیٰ سے التجا کی تھی کہ اے رب وحدہ لا شریک، میرا جنید بیان نہیں کرتا تو آپ اپنے محبوب سے فرما دیں کہ ادھر کا چکر لگے نا تو آپ جنید کو کہیں کہ جنید بیان کیا کر، جنید بیان کیا کر۔ وہ جو دل میں خیالات تھے نا وہ سارے خیالات دور ہو گئے کہ جہاں میرا قدم ہے میرے قدم سے اوپر میرے مرشد کا قدم ہے، جہاں میرا قدم ہے وہاں میرے قدم سے اوپر مرشد کا قدم ہے۔ بعض باتیں ہم سنتے ہیں نا ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ ویسے ڈھکوسلے ہیں، یہ ویسے ڈھکوسلے، ایسے لگتا ہے نا کہ ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے تو صرف یہ دنیا کا رنگ دیکھا ہے نا۔ اس امت کی بڑی شان ہے، اس امت کی، یہ ساری امتوں کی سردار ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں، بنی اسرائیل میں سے تھے۔ قرآن کے اندر ایک اگر کسی اور کتاب میں ہوتا تو شاید ہم نہ مانتے، اب قرآن کی بات کو تو ہم رات نہیں نا، بلکہ ہم تو سب کی مانتے ہیں۔ اگر کوئی نام ماننے والا، اور یاد رکھنا جس نے نام ماننا ہو نا، جسے نام ماننے کی بیماری ہو اس نے نہیں ماننا ہے۔ نام ماننے والوں نے تو حضور کو دیکھ کر بھی نہیں مانا، نام ماننے والوں نے حضور کے چہرے کو دیکھ کر بھی نہیں مانا ہے۔ قرآن کو پڑھ کے کون مانے گا؟ قرآن کو جس نے نہیں مانا اس نے نہیں ماننا ہے۔ اب حضور کے چہرے سے بڑی کائنات میں کوئی دلیل ہی نہیں ہے، جس نے چہرے کو دیکھ کے نہیں مانا ہے قرآن کو سن کے کون مانے گا؟ قرآن کو پڑھ کے کون مانے گا؟ تو بنی اسرائیل میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا کوئی ہے جو تخت بلقیس کو لے آئے، تخت بلقیس کو لے آئے۔ میں نے مختصر ایک قرآن کے اندر سورۃ نمل کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو ایک دن بولا
کہ آپ کی مجلس کے برخاست ہوتے تک میں لے آؤں، آپ کی مجلس برخاست ہونے تک میں لے آؤں۔ آپ اس کو 5 منٹ میں ختم کر دیں، آپ 10 منٹ میں ختم کر دیں، میں اس کو ایک عاصم نام ہے، عاصم برقی نام ہے نا، اس نے کہا حضور میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس کو لے آؤں گا۔ یہ کوئی نبی نہیں تھا، یہ کوئی نبی نہیں تھا، یہ بنی اسرائیل کا ایک شاگرد حضرت سلیمان کی مجلس میں بیٹھتا تھا۔ ایسے کہہ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، نبی نہیں تھا، اور دعویٰ کتنا بڑا کر دیا کہ ایک پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو میں آپ کے نظروں کے سامنے لا کے رکھ دوں گا، اور وہ تخت ہے کتنا بڑا، 40 فٹ لمبا ہے، 40 ہاتھ کہہ لیں لمبا ہے، 40 ہاتھ چوڑا ہے، اور 40 ہاتھ اس کی بلندی ہے، اور کتنی دیر میں پلک جھپکنے سے قبر میں اس کو لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ بنی اسرائیل کے ایک ولی کا یہ مقام ہے، اگر حضور کی امت کا کوئی ولی ہوگا تو اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ حضور کی امت کا کوئی ولی ہو، حضور کو ماننے والا ہو، تو اس کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ میں اور آپ سوچ سکتے ہیں؟ نہیں نہ سوچ سکتے۔ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے، اگر پڑھا ہے تو الفاظ کی حد تک پڑھا ہے، ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن کو پڑھ بھی لیں، اگر ہم قرآن کو سمجھ بھی لیں، ہمارے ذہن سے یہ سوال جو ہے نا یہ خود بخود ختم ہو جائیں کہ ایسے ہو کیسے سکتا ہے؟ بھئی ایسے ہو سکتا ہے، ایسے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں، اگر پڑھا ہے تو سمجھا نہیں ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو سمجھا ہے پھر سب کچھ ہو سکتا ہے، پھر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مرشد ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشد ہیں، اور اتفاق سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان نہیں فرمایا تھا۔ آپ نے علم حاصل کر لیا لیکن واعظ نہیں فرمایا کرتے تھے، یوں بیٹھ کے بیان نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک رات خواب سوئے ہوئے ہیں، خواب میں قسمت جاگی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا عبد القادر لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرو، بیان کیا کرو، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے نا، اللہ کے ولی کی ڈیوٹی ہے نا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچانے، جب بیان ہی نہیں کریں گے تو پیغام کیسے پہنچے گا؟ فرمایا عبد القادر بیان کیا کرو، حضور کیا کرو، ہمت ہی نہیں پڑتی کہ میں بیان کروں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے منہ میں ڈالا۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ اور اگلی رات سوئے ہیں، پھر قسمت جاگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھائیں تو کیا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں لائے، تشریف لائے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اے عبد القادر تم میرے بھی تو بیٹے ہو نا، تم میرے بھی تو بیٹے ہو۔ تو حضرت علی المرتضی شیر خدا نے 6 مرتبہ اپنا لعاب مبارک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ میں ڈالا۔ تو آپ نے عرض کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے، آپ نے 7 مرتبہ ڈالا تھا اور آپ 6 مرتبہ ڈالے۔ فرمایا اے عبد القادر میں حضور کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا، میں حضور کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ میں نے مختصر پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا نا، میرا بیان فرمایا کرتے تھے اور 70 ہزار لوگ آپ کے مجمع میں ہوا کرتے تھے، اور جیسے پہلی صف والے لوگوں کو سنتا تھا ایسے آخری صف والوں کو سنتا تھا، اور بغیر سپیکر کے سنتا تھا۔ 70 ہزار لوگوں کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ پہلے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ اولیاء اللہ کی زندگی، انبیاء، پھر صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین،
اولیاء اعظام کی زندگیوں کو اللہ نے آخر تک محفوظ اس لیے رکھا ہے کہ بعد میں آنے والے ان کو پڑھ کے ان سے نصیحت حاصل کریں اور ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے سن 561 ہجری میں انتقال فرمایا۔ 561 ہجری میں 91 برس کی عمر میں آپ نے انتقال فرمایا۔ تقریباً 1000 سال ہونے کے قریب ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو بنفس نفیس محفوظ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حضور کا کرامت ہی پہلے حضور کی کرامت ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ پڑھیں اور نصیحت حاصل کریں۔ ایک دو واقعہ میں مختصر لفظوں میں سنا دیتا ہوں۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ہم نے ان کو پڑھ کے نصیحت بھی حاصل کرنے، اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ آپ کی ایک صفت تھی کہ آپ غریب نواز تھے، غریبوں کی ہمدردی دل میں رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ دریائے دجلہ کے کنارے تشریف لے گئے، ایک شخص کھڑا رو رہا ہے، ایک شخص کھڑا رو رہا ہے، تو آپ نے پوچھا خیریت تو ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کی حضرت اللہ نے غریب کی قسمت میں رونا لکھا ہے، غریب کی قسمت میں رونا لکھا ہے، وہ بیچارہ رونے کے علاوہ کر ہی کیا سکتا ہے، وہ روتا ہی ہے۔ ہوا کیا ہے؟ کالوئی میں کشتی میں سوار ہوا، دریا کے اس طرف جانا تھا، تو میں نے مولا سے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے، تو میرے محلے کا ہے، مجھے جانتا بھی ہے، پھر وقت میرے پاس کچھ نہیں، میں نے جانا بھی ہے، واپس بھی آنا ہے، بعد میں آپ کو پیسے دے دوں گا۔ حضرت وہ جانتا بھی تھا کہ میرے حالات کیسے ہیں، اس نے لوگوں کے سامنے مجھے رسوا بھی کیا اور کشتی سے بھی اتار دیا، کشتی سے اتار دیا ہے۔ آپ نے پتا اچھا ٹھہرو میں آتا ہوں۔ حضرت گھر تشریف لے گئے، 100 دینار گھر سے لیا، واپس تشریف لایا تو کشتی والا بھی چکر لگا کے واپس آ چکا۔ اب اس غریب کے سامنے یہ نہیں کہا کہ غریبوں کا خیال کیا کرو، میں ہوں نا غریبوں کا خیال کرنے والا۔ ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، 10 کلو آٹے کی تھیلی کسی کو دینی ہو نا تو 15 بندے ساتھ تصویر بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم غریبوں کی مدد کریں، اور صبح سوشل میڈیا پہ پھر بلے بلے ہوتی ہے نا کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ بڑے ہمدرد ہیں نا، بڑے سخی ہیں، لوگوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ 10 کلو کی آٹے کی تھیلی دیتے ہیں اور ساتھ 15 بندے تصویر بناتے ہیں۔ تو آپ نے پتہ کیا کیا؟ اس ملا کو نا ایک سائڈ پہ لے گئے، جیب میں سے 100 دینار نکالے اور دے دیے، فرمایا آج کے بعد کسی غریب کو رسوا نہ کرنا، اگر کسی غریب کے پاس کرایہ نہ ہونا تو یہ عبد القادر کی طرف سے کرایہ لے لے، میری طرف سے اس کا کرایہ ادا کر دے، اور کسی غریب کو رسوا نہیں کرنا ہے۔ یہ کس کی تعلیمات ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ آخری بات، آپ حج میں تشریف لے گئے، ہمارا مزاج کچھ عجیب ہوتا ہے نا، میں اپنی بات کرتا ہوں، ہمارے پاس کوئی آ جائے نا، ہمیں پتا ہونا اس لیے مسجد یا مدرسے کے لیے فنڈ دینا ہے، ہم بچے کا قرآن سن رہے تھے، قرآن بند کر دے، بیٹا 2 منٹ انتظار کرو میں آتا ہوں، باہر جا کے حضرت صاحب کو ملتے ہیں، وہ 1000 1500 2000 5000 ہمارے مدرسے کے لیے خدمت کر دیتا ہے، ہم جیب میں ڈالتے ہیں، اس کی خدمت بھی کرتے ہیں، چائے بسکٹ بھی پلاتے ہیں، اس کے مزاج کے مطابق اس کی خدمت خاطر کرتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی پیغام ملے نا، دروازے پہ دستک ہو، باہر کوئی آیا ہے، ہمیں پتہ ویسے ٹھنڈی ہے، ہم کہتے ہیں اچھا میں بچوں کے سبق سن رہا ہوں، ذرا ٹھہر کے آ جائیں، بچوں کے سبق سن رہا ہوں، ذرا ٹھہر کر۔ یہ ہمارا مزاج ہے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ اگر کسی موجودہ دور کے بزرگ کے پاس چل جائے، بزرگ کو نہیں کہنا چاہیے، اگر اس کو پتا ہو کہ یہاں سے نذرانہ آنا ہے تو فوراً سیدھے ہو کے بیٹھنے اس کو بلا لیں۔ اگر ہو کہ ویسے ہی بات سر کوئی دام چھوئی کروانی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت آرام فرما رہے ہیں، فلاں وقت میں آ جائے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے اپنی بات کی کہ حقیقت ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی
علیہ، تو ہم یہ اولیاء اللہ کی تعلیمات کے خلاف کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں یہ درس نہیں دیا ہے، ان کی یہ تعلیمات نہیں ہے، چاہے میں ہوں چاہے مجھ سے کوئی بڑا ہو یا مجھ سے کوئی چھوٹا ہو، جیسے بھی ہو، غلط کرتا ہے تو وہ غلط ہے نا۔ میں ممبر پہ بیٹھ کر میں غلط کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھ کر جو مرضی میں کہتا رہوں، جو مرضی کرتا ہوں، نہیں، یہ ایسے نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ اب مریدین کو پتہ چلا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں، تو ہر بندے نے اپنی استطاعت کے مطابق ان کے استقبال کا بندوبست کیا ہے۔ جو لاکھوں پتی تھا اس نے اس حساب سے کیا ہے، جو کروڑوں پتی تھا اس نے اپنے حساب سے کیا، خیمے لگا دیے، چراغ روشن کر دیے کہ حضرت تشریف لا رہے، حضرت کا استقبال ہوگا، دیگے پکیں گے۔ لیکن حضرت کا مزاج کچھ اور تھا۔ اسی محلے میں ایک راستے میں ایک غریب مرید بھی رہنے والا تھا، اس نے کہا چل میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جب حضرت تشریف لائیں گے کسی امیر کے محل میں تو میں بھی وہاں حاضر ہو جاؤں گا، حضرت کی زیارت ہو جائے گی۔ لیکن اللہ والوں کا مزاج جو کیا ہی بات ہے نا، حضرت اسی غریب کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پہ دستک ہوئی، اب پتہ تھا کہ وہاں سے کچھ نہیں نہ ملنے والا، وہ بیچارہ کیا دے گا، تو حضرت اس غریب کے آستانے پہ تشریف لے، اس کے غریب خانے پہ تشریف لے گئے، دروازے پہ دستک ہوئی، قسمت جاگی کہ حضرت میرے دروازے پہ تشریف لائے۔ اب محبت کرنے والے بھی ساتھ تھے نا، تو ہمیں پیٹ میں تھوڑا سا مروڑ بھی اٹھتا ہے نا کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ ہماری تربیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو حضرت نے کیا کیا، اس غریب کے آستانے پہ غریب خانے پہ تشریف لے گئے۔ اب دروازہ کھلا ہے، گھر میں لا کے دے کے پکنا شروع کی، پکانے والوں نے پکانے شروع کر دی۔ اب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت تشریف لائے، لوگ آ رہے ہیں، نذرانے آ رہے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں نے حضرت کو نذرانے پیش کیے، حضرت نے قبول کیے، رات وہاں پر گزاری ہے، اچھے طریقے سے اہتمام ہوا، لنگر کا بھی اہتمام ہوا، مہمانوں کی مہمان نوازی بھی ہوئی۔ میں نے مختصر جب حضرت صبح تشریف لے کے جانے لگے نا تو کافی سارے نذرانے جمع ہو گئے تھے۔ فرمایا آپ نے بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے نا، آپ بڑے پریشان ہو، تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا کچھ آپ کے لیے ہے، آپ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کریں۔ وہ سارے کے سارے نذرانے اس اپنے غریب مرید کے حوالے کیے، اور آپ صبح فجر کے بعد رخت سفر باندھا ہے حج کے لیے۔ یہ تعلیمات جس کی ہے اللہ والوں کی ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ والوں کی تعلیم و تربیت کے خلاف کر رہے ہیں۔